دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے۔ طوفان حوادث میں پھنس کر انداز تغافل کے صدقے طوفان کی اذیت بھول گئے۔ ہوتی ہے نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ہوتی ہے نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ایک سر کو جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت بھول گئے۔ میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے۔ کچھ رنگ طبیعت کیا بدلا، انسان کی فطرت بھول گئے۔ اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے، اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے۔ کیا کہیے کیا کیا یاد نہیں، ہم کس کی حقیقت بھول گئے۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا ہے۔ تمام امتوں میں، تمام کمیونٹیز میں ہم اور آپ سب سے بہترین کمیونٹی خیر امت کے ٹائٹل کے حقدار ہیں، مگر یہ ٹائٹل اور یہ خطاب ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی اور بہت بڑی ذمہ داری بھی اپنے ساتھ ہمیں اور آپ کو عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ خیر امت ہیں تو ہمارا کردار بھی خیر امت والا ہونا چاہیے۔ ہماری ذات کے ذریعے سماج میں بھلائیوں کو فروغ ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ہمیں اور آپ کو خیر امت قرار دیا تو وہیں پر ہمارا کام بھی بتایا اللہ نے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں دنیا میں برپا کیا گیا ہے، تم اس دنیا کو، انسانیت کو، مانوتا کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو۔ تم دیگر قوموں کی طرح نہیں ہو، تم دیگر اقوام کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقصد انسانیت کو کچھ دینا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہے، تم دنیا کو معروف کا حکم دیتے ہو، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، جو چیزیں اللہ کی نظر میں اچھی ہیں، جو شریعت کی نظر میں اچھی ہیں، جو انسانیت کے لیے بہترین ہیں، ان چیزوں کو تم دنیا میں پھیلاتے ہو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ کے دین کے اندر بری مانی گئی ہیں، جن کو رب نے برا کہا ہے، جن کو رسول نے برا کہا ہے، جو مانوتا کے لیے خطرناک ہے، جو انسانیت کے لیے مضر ہے، ان تمام چیزوں سے تم روکنے کے لیے بھیجے گئے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ،
اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والی قوم ہو، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والی تو بہت سارے مذہب آئیں گے، بہت سارے ادیان آئیں گے، مگر اللہ کی خالص توحید تمہارے پاس ہوگی، تم ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والی قوم ہو۔ اس مختصر سے ایک آیت کے مختصر سے الفاظ میں اور چند لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی، ہماری رسپانسبلٹی، ہمارا کرتویہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اللہ نے بتا دیا۔ لیکن آج جب ہم اپنے مسلم معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں میرے بھائی، تو ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خیر امت کی جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں بیان کی ہے، یہ امت آج ان تمام خوبیوں سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس امت کا نوجوان آج کن برائیوں میں مبتلا ہے، ابھی ہم اس پر روشنی ڈالیں گے، ہم اور آپ سماج میں نظر ڈال کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس امت کی خواتین جنہوں نے دنیا کو کبھی ایک آئیڈیل ماں بن کر، ایک آئیڈیل بہن، ایک آئیڈیل بیوی، ایک آئیڈیل بیٹی بن کر دنیا کو سکھایا تھا کہ عورت ایسی بھی ہوتی ہے، آج اس امت کی عورتیں کہاں پہنچ گئی میرے بھائی؟ اتر پردیش کے بریلی شہر کی ایک لڑکی 8 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد آج وہ لڑکی مرتد ہو جاتی ہے، اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں داخل ہوتی ہے اور ایک غیر مسلم سے شادی کرتی ہے اور ایمان اور اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ یعنی اب ہم اس اسٹیج پر پہنچ گئے جب ہمیں اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ اسلام بہت اچھا دین ہے، اسے چھوڑ کے مت جاؤ۔ ہم اس مقام پر پہنچ گئے میرے بھائی۔ ہماری تاریخ تو ایسی نہیں تھی، ہم نے تو تاریخ میں ان عورتوں کو دیکھا ہے جن کے جوان بیٹے کے سامنے ان کو برہنہ کر دیا گیا، ان کے جسم سے لباس کو چھین لیا گیا، مگر ان کے دین اور ایمان کو خریدا نہیں جا سکا۔ ہماری تاریخ تو ان عورتوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے جو اپنے مرنے کے پہلے وصیت کر کے جاتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ ان کے تقوی، ان کے پردہ، ان کی عفت کا تو یہ حال تھا۔ آج یہ امت کہاں ہے میرے بھائی؟ اس امت کی ڈیوٹی کیا تھی اور یہ امت کہاں ہے؟ اصلاح معاشرہ تب تک ممکن نہیں ہے میرے بھائی جب تک ہم معاشرے کو برباد کرنے والی چیزوں کو جب تک ہم ایک ایک کر کے نکالیں گے۔ گھر کو صاف کرنا ہے تو ہمیں جھاڑو لے کر کے پہلے گھر کو کلین کرنا پڑتا ہے۔ ایک صالح معاشرہ، ایک بہترین معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی تب تک نہیں قائم ہو سکتی ہے جب تک ہم اس معاشرے کو برباد کر دینے والی چیزوں کو ہم جب تک ختم نہ کریں۔ اسلام کی نظر میں سماج کی سب سے بڑی برائی کیا ہے میرے بھائی؟ ایک معاشرہ ایسا ہے جہاں مرڈر نہیں ہو رہا ہے، جہاں زنا نہیں ہو رہا ہے، جہاں چوری نہیں ہو رہی ہے، مگر اللہ کو چھوڑ کے پتھروں کی عبادت ہو رہی ہے۔ انسان کے آگے سر جھکا رہا ہے، قبروں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے۔ کیا اس معاشرے کو ایک صالح معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ سماج ایک صحیح سماج ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن کریم کی نظر میں، اللہ کی نظر میں سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے جب تک سماج کے اندر رب کی توحید نہ آ جائے۔ ارے اصلاح کی بات چھوڑو، سماج میں امن اور شانتی قائم کرنا ہے تو جب تک کریٹر کی عبادت نہ کی جائے، جب تک پیدا کرنے والے اور خالق کی عبادت نہ ہو، تب تک سماج میں امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ میرے بندو، جب تک ایمان کے ساتھ ساتھ تم اپنے ایمان کو ظلم سے بچاؤ گے نہیں، شرک سے بچاؤ گے نہیں، تب تک امن اور شانتی نہیں پا سکتے، ہدایت نہیں پا سکتے۔ امن اور چین قائم ہو نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہمیں نجات ملے گی جب تک ہم توحید کے راستے پر نہیں آئیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا انیائے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کے برابر کسی اور کو ٹھہرائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی زبانی
جو انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی، اللہ نے شرک کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے تو کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو بہت ساری باتیں بتائی، اخلاق کی تعلیم دی، نماز کا حکم دیا، اونچی آواز میں بات کرنے سے منع کیا اور تکبر سے روکا۔ اللہ نے تمام چیزوں کو بعد میں بیان کیا، سب سے پہلے سرو پرتھم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات نقل کی، لا تشرک باللہ، میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ آج ہمارے سماج میں بہت سارے اصلاح کے نام پہ، تبلیغ کے نام پہ، دعوت کے نام پہ بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں، مگر آپ جب ان کی گہرائی سے جا کر ان کا جائزہ لیں، ان کے یہاں سب کچھ ہے، توحید پر بات نہیں، عقیدے پر بات نہیں۔ جب عقیدے پر بات نہیں ہے، شرک کرنے والا بھی آپ کو قبول ہے، غیر اللہ کے در پہ سر جھکانے والا بھی آپ کو قبول ہے، اللہ کا بیٹا قرار دینے والے بھی آپ کو صحیح معلوم ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کس بات کی اصلاح کر رہے ہیں؟ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، انہوں نے اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے توحید سے کیا ہے۔ اور آج یہ امت بھی اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے، یہ امت اگر آج دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتی ہے، تو اسے توحید کے راستے پر آنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اے ایمان والو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دنیا میں تمہارے دین کو غالب کرے گا، اللہ تمہیں امن اور چین عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے ڈر سے دہشت کو نکال دے گا، ہر طرف تمہارے دین کا بول بالا ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آج ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں میرے بھائی، اپنے علاقے کو دیکھ لیں، اپنے ضلع کو دیکھ لیں، اپنے اسٹیٹ کو دیکھ لیں، مسلمان کی پہچان آج قبر پرستی سے ہوتی ہے، مسلمان کی پہچان آج مزاروں اور اللہ کے ولیوں کی درگاہوں پر سر جھکانے سے ہوتی ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے صاحب ہمارے مزار پہ ہندو بھی آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی نظر میں ایکتا اور اتحاد اور وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین اور عقیدے سے کمپرومائز کریں۔ اسلام کسی کے ساتھ ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی غیر مسلم آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اسلام نے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کی جتنی ممانعت کی ہے، کہیں یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہے تو نقصان مت پہنچاؤ اور غیر مسلم ہے تو نقصان پہنچاؤ۔ آپ کے غیر مسلم پڑوسی بھی آپ کے حسن سلوک کا اتنا ہی حقدار ہے جتنا مسلمان حقدار ہے۔ انسانیت اپنی جگہ ہے، حسن سلوک اپنی جگہ ہے، لیکن عقیدہ اپنی جگہ ہے، توحید سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ اپنے نبی کی سیرت اٹھائیے، اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایسا بھی موقع آیا، مکہ کے کافروں نے یہ آفر کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کام کیجئے، ایک سمجھوتا کر لیجئے، ایک دن ہم آپ کے معبود کی اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک دن آپ ہمارے 360 بتوں کی عبادت کر لیجئے، ایک دن ہم آپ کے دین پر چلیں گے اور ایک دن آپ ہمارے دین پر چلیے، مسئلہ حل ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے قرآن کی سورت نازل کر دی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے کافرو، جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کر سکتا، اور جب تک تم اپنے شرک کے اوپر قائم ہو، جس اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں اس اللہ کی تم عبادت کر ہی نہیں سکتے ہو۔ شرک پر رہتے ہوئے انسان لاکھ اللہ اکبر بولے، شرک کر رہا ہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کی توحید خالص چاہیے۔ ہمارا جو کلمہ توحید ہے اس میں نیگیٹو لفظ پہلے، ہم پہلے لا کہتے، لا الہ، اللہ کے سوا تمام معبودوں کا انکار جب تک نہ کر دیں تب تک اللہ کی توحید کے اقرار کا کوئی مطلب ہی نہیں میرے بھائی۔ آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان آج اولیاء کرام اور بزرگوں کا احترام اس میں مانتا ہے،
کہ صحابہ بزرگوں کے قبروں پر جا کر کے سر جھکائیے، کیوں نہیں کہتا؟ اور معاف کرنا، یہاں ہمارے اڑیسہ کی بہت بڑی بڑی اہل حدیث بستیوں سے بھی حضرات ہمارے بھائی ہماری بہنیں آئی ہیں، بڑی تاریخی بستیاں ہیں، چمچوا سے لوگ آئے ہیں، جھومپورا سے آئے ہیں، اور آس پاس کے بہت سارے علاقوں سے لوگ آئے ہیں۔ میں ان علاقوں میں بہت سارے علاقوں میں گیا نہیں ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے جماعت کی بڑی اچھی بستیاں ہیں، بڑی تعداد میں ہمارے اہل حدیث افراد اور کتاب و سنت پر چلنے والے افراد موجود ہیں، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں عقیدے کی کمزوریاں ہمارے یہاں بھی آ رہی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بچوں کے گلے میں تعویذ پہنا جانے لگا ہے، ہمارے یہاں بھی مائیں بچوں کو مالش کے بعد ماتھے پہ نظر کا ٹیکا لگانے لگی ہیں، ہمارے یہاں بھی بچے کو پیلیا ہونے پر پیلیا جھاڑنے والا وہ کافر مشرک اس کے پاس لوگ لے جا کے پیلیا جھڑواتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آج دیہاتوں میں ہو رہی ہیں اور اہل حدیث بستیوں میں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائی، اہل حدیث سے سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث صرف 8 رکعت تراویح پڑھنے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث صرف زور سے آمین کہنے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث اس منہج کا نام ہے جو منہج ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اہل حدیث اس صاف شفاف چشمے سے دین کو حاصل کرنے کا نام ہے جس چشمے میں شرک اور بدعت کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اپنی عورتوں کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ میرے بھائی، یہ اس وقت کا سب سے بڑا کام ہے میرے بھائی۔ ہمارے بچے ہمارے بعد اچھا مکان انہیں نصیب ہو نہ ہو، انہیں ڈھنگ کا کھانا نصیب ہو نہ ہو، انہیں اس ملک میں امن اور چین نصیب ہو نہ ہو، اگر رب کے پاس ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسل اگر توحید کے ساتھ گئی ہے میرے بھائی تو ان کا بیڑا پار ہے، اور دنیا کی ساری لگژری لائف ان کو مل گئی، دنیا کی ساری نعمتیں ان کو مل گئی، اور توحید اگر کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھا توحید لے کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، اور ہمارے پاس توحید نہیں ہے میرے بھائی، ہم سے زیادہ خسارے میں، ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اپنے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیاب و گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ اس بستی کو تو امن والا بنا دے، چین والا بنا دے، سکون والا بنا دے، وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو تو ہمیشہ شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میرے گھر کے اندر کبھی شرک نہ آنے پائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کہا کہ آپ کی بیوی فلاں عورت سے دم کرواتی ہے، اور وہ ایک بیماری ہوتی تھی، بدن میں دانے نکل جاتے تھے، اور وہ عورت جو ہے غلط قسم کا رقیہ پڑتی ہے، شرکیہ رقیہ پڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا جاؤ، عبداللہ بن مسعود کا گھرانہ ہر قسم کے شرک سے بری ہے، جاؤ چیک کر لو، اگر میرے گھر میں شرک پایا گیا، اگر میری کوئی بیوی اس کام میں لت پت پائی گئی، عبداللہ بن مسعود اس عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھے گا۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا میرے بھائی۔ اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنے پریوار کی، عقیدے کی فکر کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے باپ ہیں، ان کے باپ اسحاق بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف بھی نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم آیا، 12 بیٹے اپنے باپ کی موت کے ٹائم کھڑے ہوئے۔ ہمارے یہاں باپ کے انتقال کا ٹائم آتا ہے تو بچوں کو چنتا ہوتی ہے باپ کی وراثت کیسے بٹے گی، پراپرٹی کیسے بٹے گی، گھر کا بٹوارا کیسے ہوگا، زیورات کا بٹوارا کیسے ہوگا۔ باپ وصیت بھی کرتا ہے تو انہی چیزوں کی کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی اپنے بچوں کو؟ قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم آیا اور یعقوب کے بچے اپنے باپ کے پاس کھڑے تھے اور یعقوب سوال کر رہے تھے، میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچے جواب دیتے ہیں، اے ابا جان ہم اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی عبادت آپ کرتے تھے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کیا کرتے تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ابا جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اسی ایک اللہ کی توحید پر قائم رہیں گے۔ توحید ہونی چاہیے میرے بھائی۔ آج قرآن کی
आयतें भरी पड़ी है तौहीद से, और मुसलमान कुरान को मानने का दावा कर रहा है, और मुसलमान अपने बुजुर्गों के आगे जाके सर झुका रहा है, कब्रों पे जाके सर झुका रहा है। मुसलमान की लड़कियां आज मुर्तद हो रही हैं, आज दीन और ईमान इतना हकीर, इतना सस्ता हो गया। अल्लाह कुरान में सूरह हज में फरमाता है, या अय्युहन्नासु ज़ुरिब मसलुन फस्तमिउ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु। ऐ लोगों, अल्लाह ताला एक मिसाल बयान कर रहा है, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो एक मक्खी को पैदा करने की ताकत नहीं रखते, और अगर मक्खी उनसे कोई सामान लेके चली जाए, ला यस्तनक़िदूहु मिन्हु, मक्खी से वो चीज वो छीन नहीं सकते। ज़अफ़त तालिबु वल मत्लूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। मांगो तो उस अल्लाह से मांगो मेरे भाई, अल्लाह से मांगो। अल्लाह तो वो है कि उससे नहीं मांगोगे तो वो नाराज हो जाएगा। अल्लाहु यग़ज़बु हीना तरक्ता सुआलहु व बुनय्यु आदम हीना युसअलु यग़ज़बु। अरबी का शायर कहता है कि इंसान से मांगो तो इंसान नाराज होता है, और अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह कहता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह कहता है, मेरे बंदो मुझसे मांगो, नहीं मांगोगे तकब्बुर करोगे तो हम जहन्नम में डाल देंगे। तौहीद को सही करो मेरे भाई, समाज की इस्लाह करना है, उस रास्ते पर आ जाओ जो रास्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसी आपके उड़ीसा के करीब में बंगाल है, बंगाल की बहुत सारी अहले हदीस मस्जिदों में आज भी जुमा के दिन 2 अज़ानें हो रही, उलमा तकरीर कर रहे हैं, खुतबे जुमा में वजाहत हो रही है, मगर एक मिजाज बना आ रहा है, साहब हमारे बाप दादा करते चले, हम तो जुमा में 2 अज़ान देंगे। क्यों? हमारे तो मसलक की बुनियाद इसी पर है, किसी का हो रहे कोई नबी के हो रहे हैं। हमारे तो मसलक की बुनियाद इस पर है, अस्ल दी आमद कलामुल्लाह मुअज़्ज़म दाश्तन, बस हदीस मुस्तफ़ा पर जा मुसल्लम दाश्तन। हमारी जमात का तो मिजाज ये है जो कुरान ने हमें बताया है, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ऐ नबी, आपके रब की कसम है, जब तक आपके फैसले को आखिरी फैसला न मान लिया जाए तब तक लोग ईमान वाले नहीं हो सकते। नबी की हदीस आ जाए, नबी का फरमान आ जाए, नबी का फैसला आ जाए, और उसके बाद आपके साथ हमारे बाप दादा ऐसा करते चले आए, हमारे ऐसा होता चला आया, नहीं चलेगा। दीन का रास्ता वही चलेगा जो नबी ने हमें आपको दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, इन्नी क़द तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा। ओ लोगों, मैं तुमको ऐसे रास्ते पर छोड़ के जा रहा हूं जो बिल्कुल क्लियर रास्ता है, वहां रात भी दिन की तरह रोशन है। अल्लाह के नबी का रास्ता बिल्कुल रोशन है मेरे भाई। इस रास्ते से हटोगे बिदातों में पड़ोगे, और बिदातें कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही की तरफ लेके जाने वाली। आज आप देख लें, जिनके उलमा ने उनको पट्टी पढ़ाकर बिदातों को फरोग दिया, आज उनके यहाँ आलम यह है कि हर दिन कोई नई बिदअत निकल रही है, हर दिन दीन के नाम पर कोई नया काम गढ़ा जा रहा है। कहीं अजान के पहले दरूद पढ़ा जा रहा है, कहीं मरने के बाद कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने के बाद वहां खड़े होकर अजान दे रहे हैं। बहुत तरीके की बिदात समाज में फरोग पा रही है मेरे भाई। जब हम नबी के रास्ते से, नबी के मनहज से हटेंगे, बिदात और खुराफात पैदा होती चली जाएगी। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करना है, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो मेरे भाई। दुनिया की जो चीज अपने मकसद को पूरा न करे वो यूजलेस हो जाती है, बेकार हो जाती है। ये लाइट है, इसका काम रोशनी देना है, ये लाइट अगर फ्यूज हो जाए हम इसे यहाँ पे लगाएंगे नहीं, उसको किनारे कर देंगे, साहब इसका कोई काम नहीं है। माइक है, इसका काम मेरी आवाज को आप तक पहुंचाना है, माइक अपना काम न करे हम इसे हटा देंगे। हमारी और आपकी जिंदगी का भी एक मकसद है मेरे भाई। हम सिर्फ पैसा कमाने, खाने, कमाने, एंजॉय करने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं। ये तो एक काफिर की सोच है, एक मुशरिक की सोच है, जो ये कहता है इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया। हम तो दुनिया में आए हैं, यही जिएंगे, यही मरेंगे, वमा नहनु बिमबऊसीन, हमें मरने के बाद दोबारा नहीं उठाया जाएगा। एक मोमिन को पता है मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। वमा